بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعلا بن شداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرمائی کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی یعنی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے یعنی اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کے علی الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ فائدہ: علی الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین اور توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے
اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا، صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔